on towards question number 12. सर ये imaginary question क्यों बना रहे हैं जब ये एग्जाम में नहीं आया? तो ये imaginary question इसलिए बना रहे हैं क्योंकि मस्जिद से रिलेटेड पार्ट 20 आए, और इससे पहले जब मैं सिर्फ स्ट्रिक्टली पास पेपर सेंट्रिक रहता था तो मेरे साथ एक ट्रेजेडी हो गई, छोटा सा प्रॉब्लम आ गया था कि जून 2024 में जो प्रेयर पे सवाल आया ना, वो कज़ा प्रेयर के ऊपर आया। किस प्रेयर के ऊपर आया? इससे पहले कज़ा प्रेयर 15 साल में पूछी नहीं गई थी, तो बच्चे चकरा गए। तो फिर मैंने सोचा कि भाई ये सलातुल जनाजा और मस्जिद जो भी पार्ट ऑफ द सिलेबस है, हमें उसको इमेजिनरी क्वेश्चन के तौर पर प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड दैट? ओके। During the time of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, the rightly guided caliphs, the masjid played a vital role in the life of the Muslim community. The Prophet's masjid in Medina was not only a place of prayer, but also a center for education, social gathering and political affairs. Social gathering and political. तो तुम ये समझ लो, हुजूर के दौर में जो मस्जिद थी ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक सेंटर ऑफ लर्निंग नहीं था, वो सिर्फ एक प्लेस फॉर कॉन्ग्रीगेशनल वर्शिप नहीं था, इज्तिमाई इबादत की जगह नहीं थी, बल्कि वहां पर इंपॉर्टेंट मशवरे होते थे। इट वाज दी पार्लियामेंट हाउस, इट वाज दी सुप्रीम कोर्ट, इट वाज दी मिलिट्री सेंटर। द इमाम ऑफ द मस्जिद यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज used to take care of all the strategies that were to be implemented. इसके साथ साथ तो इस वजह से ये जो हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी वाला कल्चर है, जो गोरे हम पे 200 साल पे हुकूमत करके चले गए कि इतने इतने बड़े हमने पार्लियामेंट हाउसेस रखे हैं और इतने अरबों के बजट रखे हैं। आइडियली तो एक प्राइम मिनिस्टर ऐसा होना चाहिए कि वो अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी पीएचडी हो, पब्लिक पॉलिसी में भी पीएचडी हो, और साथ ही साथ कुरान और सुन्नत का आलिम भी हो, मुफ्ती भी हो, ताकि वो नमाज पढ़ के फारिग हो। नमाज पढ़ने के फारिग होने के बाद कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स पलोठी मार के बैठ गए। यू नो व्हाट इज कॉल्ड योर इलेक्शन सेट। एक हलका बनाया और डिस्कशन स्टार्ट कर दिया। इतने बड़े बड़े चेयर्स और 50 खानसामे और 50 नौकर और कोई सफाई कर रहा है, इतना महंगा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। मगर सिस्टमेटिकली गोरों ने किया ये कि जब वो अपना आपको यहाँ पर इम्पोज करने के लिए आए, उनको पता था कि वो 100-200 साल से ज्यादा इम्पोज नहीं कर सकेंगे, तो हमें अपनी मेंटालिटी का स्लेव बना के गए, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी क्लास क्रिएट करी जिसमें अंग्रेजी बोलेगी। जैसे हम भी खुशी महसूस करते हैं अंग्रेजी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने का, और हम आइडियलाइज करते हैं कि काश हम 3 पीस सूट में होते हैं और वेल स्टूडेंट वोटेड होते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये क्लास इससे पहले थी। इससे पहले जो है इंडियंस सब कॉन्टिनेंट वाले जो लोग थे वो अपने कल्चर पे नाश करते थे। हमारे जीडीपी जो था वो 25% था, मगर उन्हें हमारे अंदर, खैर हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे चले गए, वी कैन टॉक अबाउट दिस लेटर। तो तुम ये समझ लो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मैटर्स रिलेटिंग टू वॉर, पीस एंड कम्युनिटी वेलफेयर वर डिस्कस्ड इन द मस्जिद। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स वर मेड फ्रॉम द मस्जिद टू कीप एवरीबॉडी इन्फॉर्म्ड। During the time of Hazrat Umar, the masjid also became a source of 2 councils that advised the caliph on various matters. तो मजलिस शूरा के तौर पर किसी भी मसले का हल निकालना, चाहे वो सियासी हो चाहे वो पॉलिटिकल हो, वो सब कुछ भी उस वक्त हुआ करता था। So masjid was not only a religious center जहाँ लोग नमाज पढ़ के कुरान हदीस पढ़ के समझ चले जाते हैं, but it was the center of attraction of the focal point of all the activities that were going around within the state, within the, यहाँ तक आप मेरे साथ हैं। आज के दौर में भी मस्जिद का रोल तो है, मस्जिद का रोल तो, मगर उसमें थोड़ी तकलीफ हो गई है। अब जो मस्जिद है वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के तौर पे इस्तेमाल नहीं हो रही होती, डिसीजन के लिए इस्तेमाल नहीं होती। अब वो इज्तिमाई बात के लिए नमाज इस्तेमाल होती है, खुतबे के लिए इस्तेमाल होती है, मदरसे के तौर पे वहाँ पर कुरान बच्चों को सिखाया जाता है, टीचिंग एंड लर्निंग की जाती है, तो रिवील नॉलेज बच्चों को सिखाई जाती है इन द मस्जिद टुडे। अगर हमें निकाह करना हो या हमें शादी करनी है तो वो भी कर सकते हैं, अलबत्ता तलाक करना हो तो वो आप घर पे करते हैं। यहाँ तक आप मेरे साथ हैं, इज दिस क्लियर? और बस ये एजुकेशन। और उसके बाद व्हाट आर द मैनर्स एंड एटिकेट्स ऑफ गोइंग इनसाइड द मस्जिद। सबसे पहले अल्लाह के घर जाने के आदाब ये हैं कि आप इज्जत रिस्पेक्ट शो करें, और आप ये सोचें कि बादशाह के सामने हम पेश होते हैं। किसके सामने पेश हो रहे हैं? बादशाहों के। तो उस बादशाह के सामने पेश होने के नतीजे में हमें थोड़ा सा और एहतियात करना होगा। क्या करना होगा? वी कांट बी अ कैजुअल बिहेवियर कि हमने एक नाइट सूट का शर्ट पहना है जिसका एक बटन ऊपर लगा हुआ है, एक बटन नीचे लगा हुआ है, और हम ऐसे करके लटक मटक के जा रहे हैं। बट वी हैव टू वेयर प्रॉपर क्लोथ्स, वी हैव टू प्रेयर वाटर क्लीनलीनेस। याद रखिएगा। सवाल क्या था? Role of masjid in today's day and age. Okay.
کہاں سے شروع کیا تھا؟ ہاں، تو جب ہم مسجد کے اندر داخل کرتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ شدید عظمت کے ساتھ داخل ہونا ہے کہ یہ شعائر اللہ ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے، تو میں اس کی عزت کروں، میں اس کا احترام کروں. اچھے کپڑے پہن سکتے ہیں تو پہنے، اور اسمیل لائک گارلک اور انین، کچی پیاز اور لہسن کھا کے آپ مسجد نہ جائیں، ورنہ آپ کے ماؤتھ سے ایسا ڈور آئے گا جو آس پاس کے لوگوں کو پریشان کرے گا. یو شوڈ ناٹ ڈسٹریکٹ ادرز ہو آر پلینگ، تو آپ کو ایسے ایسے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ آپ جب آپ 7 ایئرس کے تھے تب آپ کرتے تھے، مگر اب کرنے کی ضرورت 7 کلاس میں نہیں، 7 ایئرس کے تھے. اوکے، تو اب وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر دو لوگ بیٹھے تو آپ بولو میں سب سے آگے والی سرف دوں گا، اور ان کو بیچ میں جو ہے وہ ہاتھ مار کے اپنے لیے اسکویز کر کے جگہ حاصل کرنے کی کوشش کرے، ویسے بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے علاوہ ان کو کلین رکھنا ضروری ہے. مسجد کے اندر آپ کچرا نہیں ڈال سکتے کہ میں نے کوکوما مجھے بھی دو کوکوما دس از واٹ ڈو یو بائی. وہ کون تھا وہ جو سب چلاتا ہے؟ ایک ہمارا فائنانس منسٹر تھا اس سے پہلے، مسٹر اسماعیل. ڈو یو انڈرسٹینڈ کینڈی لینڈ اسکائپ میرے خیال سے. تو اس وجہ سے آپ مسجد کے اندر کچرا نہیں کر سکتے. سملرلی سیلنگ اور بائنگ انسائڈ دا مسجد از ناٹ الاؤڈ. اور اس کے علاوہ آپ یہ نہیں بول سکتے ارے بھائی میری گھڑی گم گئی، ارے بھائی میری گھڑی گم گئی. شاؤٹنگ اباؤٹ لاسٹ آئٹمز از ناٹ الاؤڈ. ان فیکٹ آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ امام صاحب کو بولنا پڑے گا، امام صاحب ایک اناؤنسمنٹ کر دیں گے، مگر چکن چلی کرنے کی ضرورت بولو بھائی ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے، اب سیکھ گئی ہے. یہ تمہیں یہ تو یاد رہے گا انشاءاللہ. جب ابھی تو ایک ڈیڑھ مہینے میں ہمارا فیئر ویل ہو جائے گا نا، پھر تو مجھے یاد کرنا ہے. آج جب میں کسی ریسٹورینٹ میں ملوں تو ان سے آ کے ملاقات کر لینا، تو میں اپنے بیوی بچے کے سامنے چوڑا ہوں گا، مدر کے سامنے کے لیے تو میرے بچے جاتے ہیں. اوکے، سو پارٹ بی. آر یو ریڈی وتھ پارٹ بی؟ سو in your opinion, what are the benefits of praying inside the masjid? What are the benefits of praying inside the masjid? Give reasons for your answer. تو اس کے میں نے 4-5 benefits لکھے. کتنے benefits لکھے؟ سوال یہ تھا in your opinion, what are the benefits of praying inside the masjid? What are the benefits of praying inside the؟ سب سے پہلا benefit یہ ہوتا ہے کہ آپ کی نماز 27 گنا زیادہ ثواب والی ہو جاتی ہے. 27 گنا آپ کو کتنا ثواب ملتا ہے؟ 27 times more ثواب ملتا ہے. نمبر 2، اگر میں اکیلے نماز پڑھوں گا تو ہم سب اجتماعی طور پہ ساتھ نہیں آ سکیں گے، اور اگر میں سب کے ساتھ مل کر نماز پڑھوں گا تو it will make Muslims united as people from various backgrounds, whether rich or poor, will get together and follow the same ritual and follow the same objective. Number 3، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا every step towards the prayer is a charity and removing a harmful thing from the road is a charity. حدیث نمبر 5 of your syllabus. Yes or no؟ تو آپ مسجد کی طرف چل کے جا رہے ہیں، مگر آپ کے لیے صدقے کے طور پہ کاؤنٹ ہو رہا ہے، مگر آپ کے لیے صدقے کے طور پہ کاؤنٹ ہو رہا، تو یہ بھی ایک بہت بڑا ثواب کا کام ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا. اس کے بعد سلائیڈ چلی گئی. ہیلو سلائیڈ. ہم کوشچن نمبر 12 پہ آ گئے تھے. کس پہ آ گئے تھے یاد آیا؟ ہم بات کر رہے تھے کہ مسجد جانے کیوں امپورٹنٹ ہے، اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے. اوکے، اور یہ پارٹ اے اگر پاس پیپرز میں نہیں آیا تھا تو پارٹ بی ضرور آیا ہوا ہے، اس لیے اس کو غور سے دیکھنا. اوکے، یا دس واز واٹ وی ور ڈوئنگ. یہ دیکھیں، یہ والا سوال ہم کر رہے تھے کہ in your opinion what are the benefits of praying inside the masjid? Give reasons for your answer. تو اس سے ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ additionally every step that you take towards the prayer is also known as a charity. تو آپ کو صدقے کا بھی ثواب مل رہا ہوتا ہے، اور مسجد کے باہر پھر ہم چندہ وندہ کلیکٹ کر کے بھی چیریٹی کلیکٹ کر کے پور کو دے سکتے ہیں، چیریٹی کلیکٹ کر کے. سو دس از ریگارڈنگ مسجد. اب ہم بات کریں گے لاسٹ ٹاپک کی، اور وہ لاسٹ مسلینیس ٹاپک کیا ہے؟ 27 ٹائمز برہان. اچھا اوکے، تو کوشچن نمبر 13 is قصر پریئرز اینڈ صلاۃ الجنازہ. تو قصر پریئر کا مطلب ہوتا ہے شارٹن پریئر، اپنی پریئر کو ریڈیوس کرنا، اپنی پریئر کو کم کرنا. یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ مسافر کہلاتے ہیں. کیا کہلاتے ہیں؟ مسافر کا مطلب آپ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں،
تو اب ٹریولنگ کے اندر تو آپ کے ہوم کا کمفرٹ آپ کے پاس شامل نہیں ہوگا، تو اس نتیجے کے اندر آپ قصر نماز پڑھتے ہیں۔ تو حنفی جورسپروڈنس کے اندر، حنفی فقہ کے اندر، حنفی فقہ کے اندر اگر آپ 77 سے زیادہ کلومیٹرز کا سفر طے کریں گے، اگر آپ 77 کلومیٹر سے زیادہ سفر طے کریں گے 15 ڈیز سے کم، 15 ڈیز سے، تو آپ مسافر کہلائیں گے۔ اگر آپ کا اس جگہ پر قیام یا سٹے 15 ڈیز سے زیادہ ہے تو پھر آپ مقامی کہلائیں گے، پھر آپ کی ڈسکاؤنٹ نماز نہیں ہوگی، پھر آپ کی ڈسکاؤنٹ نماز۔ تو قصر نماز کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جو ظہر، عصر اور عشاء کی 4 رکعت فرض ہیں وہ کتنے میں ریڈیوس ہو جاتی ہے؟ 2 رکعت میں۔ کس میں ریڈیوس ہو جاتی ہے؟ مغرب کے 3 فرض ریمینز دا سیم، عشاء کی 2 فرض ریمینز دا سیم۔ یہاں تک آپ میرے ساتھ ہیں؟ جو ظہر، عصر اور عشاء کی 4 فرض ہوتی ہیں وہ 2 رکعت میں ریڈیوس ہو جاتی ہے، مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ 15 دن سے کم ٹریول کر رہے ہو۔ مثال کے طور پر اگر ابھی آج میں لاہور جانے کا فیصلہ کرتا ہوں تو اگر میں 10 دن لاہور جاؤں گا، 10 دن اسلام آباد جاؤں گا اور 10 دن کوئٹہ جاؤں گا، تو میں ہر اسٹیشن پہ 15 دن سے کم اسٹے کر رہا ہوں، ہر اسٹیشن پہ 15 دن سے 10 دن ہے نا، تو میں مسافر کہلاؤں گا۔ مجھے اس 30 دنوں کے لیے کیا پڑھنا ہوگا؟ قصر نماز، چھوٹی نماز۔ مگر اگر میں اسلام آباد میں 20 دن کے لیے رک رہا ہوں تو اب میں مسافر نہیں کہلاؤں گا، اب میں کہلاؤں گا مقام، اور مجھے پوری نماز پڑھنی پڑے گی۔ اسی طریقے سے اگر آپ کی نماز قضا ہوئی ہے جہاں آپ سفر کی حالت میں، خدا نہ خواستہ، اچھا یہ قضا نماز میں میں بتا چکا ہوں آپ کو، از دس کلیئر؟ صلاۃ الجنازہ کیا ہوتا ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ صلاۃ الجنازہ وہ دعا ہے، اٹ از اے فارم آف دعا، دا لاسٹ پریئر، کہ جب میت کا انتقال ہوتا ہے اس کو غسل دیا جاتا ہے، غسل دینے کے بعد مسجد لایا جاتا ہے، مسجد سے باہر آگے کی سائڈ پہ میت کھڑی ہوگی، میت کو لٹایا جائے گا، مطلب دا باڈی اٹ سیلف، اس سے پیچھے امام صاحب کھڑے ہوں گے اور امام صاحب سے پیچھے سب صفے بنا کر کھڑے ہوں گے۔ یہ واحد نماز ہے جس کے اندر سجدہ نہیں ہوتا، یہ کھڑے ہو کے ہی پرفارم ہوتی ہے، کھڑے ہو کے ہی۔ اب اس کے اندر 4 تکبیرات ہوتی ہیں۔ کتنی تکبیرات ہوتی ہیں؟ آپ پہلی دفعہ پڑھتے ہیں اللہ اکبر، کیا پڑھتے ہیں؟ اور پہلی دفعہ اللہ اکبر پڑھنے کے بعد آپ ثنا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک تبارک اسمک تعالی جدک ولا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر امام صاحب دوسری دفعہ اللہ اکبر بولتے ہیں مگر ہاتھ نہیں اٹھاتے، صرف پہلی دفعہ اللہ اکبر میں ہاتھ اٹھتا ہے۔ تو دوسری تکبیر کے بعد آپ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ دعا درود ابراہیم پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو آپ درود ابراہیم پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر دوسری دفعہ اللہ اکبر کہنے کے بعد تیسری دفعہ اللہ اکبر کیا جاتا ہے۔ پہلی دفعہ اللہ اکبر میں ثنا پڑھا تھا، دوسری دفعہ اللہ اکبر میں درود شریف، تیسری دفعہ اللہ اکبر میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ میت کے لیے دعا، صلاۃ الجنازہ میت کے لیے۔ تو اس میت کے لیے دعا آپ کیسے کرتے ہیں؟ کہاں پر ہے؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا۔ او اللہ، forgive our living and our dead and those present amongst us and those who are absent, our old and our young, our males and our females۔ تو اس کے بعد دعا کا اگلا حصہ یہ ہے، اللہم من احییتہ منا فاحیی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ تو اے اللہ تعالیٰ، جن کو آپ ہمارے اندر سے زندہ رکھیں اس کو اسلام پہ ہی زندہ رکھیں، اور جن کو آپ اس دنیا سے رخصت فرما لیں ان کو اسلام پہ ہی رخصت فرما لیں۔ تو یہ ساری دونوں دعائیں آپ بات کر سکتے ہیں ود ریگارڈس ٹو اگر کسی میل یا فیمیل، مرد یا عورت کا انتقال ہوا۔ چلڈرن کے لیے کیا ہوگا؟ اب غلطی سے یہ جو میں نے کراس مارا ہے نا، یہ دعا میں نے تھوڑی اوپر لکھ دی ہے کیونکہ میل چائلڈ کے لیے الگ ہے، فیمیل چائلڈ کے لیے الگ ہے، تو اٹس ناٹ اے پارٹ آف دس ٹرانسلیشن۔ جو مین جنازے کی دعا ہے وہ اوپر والی ہے، نیچے والوں کے لیے جو ہے وہ بچے والی دعا ہے۔ یہاں تک آپ میرے ساتھ ہیں؟ یہ اب سیف کر رہا ہے، ہیلو سیف، آپ کے بھی سامنے آ رہا ہوگا، کیوں اٹک گیا ببلو۔ اور جب آپ نے یہ دعا پڑھ لی تو دعا پڑھنے کے بعد آپ 14 دفعہ اللہ اکبر بولیں گے اور پھر سلام پھیر لیں گے، اور سلام پھیرنے کے نتیجے میں آپ کی نماز جنازہ مکمل ہو جائے گی۔ یہاں تک آپ میرے ساتھ ہیں؟ نماز جنازہ یا صلاۃ اچھا، آپ ایگزام میں کبھی نماز لفظ نہیں لکھیں گے، یا تو آپ صلاۃ لفظ لکھیں گے
या फिर आप ऑब्लिगेटरी प्रेयर रखें। यहाँ तक आप मेरे साथ है? सो जो बंदा जनाजे को फॉलो करता है, जनाजे का हक अदा करने की कोशिश करता है, उसको एक किरात, इट्स नॉट किरत, किरात मीन्स एक माउंटेन ऑफ गोल्ड का सवाब, एक माउंटेन का सवाब मिलता है, एक माउंटेन का। और इसके अलावा जो बंदा नमाज जनाजा से निकलने के बाद तदफीन में भी जाके हाथ बटाता है, तो उस नतीजे में उसको 2 किरात का सवाब मिलता है, 2 माउंटेन्स का सवाब मिलता है। कितने माउंटेन्स का सवाब मिलता है? ओके। For further videos and updates, do not forget to like, subscribe, and share.